یہ اہل بدعت کی پہچان ہے۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں بہت سارے اہل بدعت پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی بدعت، ان کی خرافات اتنی واضح نہیں تھی پہلے جتنی آج واضح ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی چھپا کر کے رکھتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، کتابوں میں چھپا کر کے سب کے سامنے نہ کتابیں پڑھتے تھے، نہ سب کو بتاتے تھے کہ ہمارا عقیدہ مرض کیا ہے، وہی باتیں جو عام باتیں بتاتے تھے۔ اس لیے دھیرے دھیرے ساری چیزیں کھل کر کے لوگوں کے سامنے آ گئی۔ لیکن جو اہل حق ہوتا ہے وہ کوئی چیز نہیں چھپاتا، اس کی تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی غموض اور کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی ہے، تمام چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ فاستقم کما امرت۔ لہٰذا میرے بھائی اصل یہ کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہے، منہج کیا ہے، اور کتاب بھی مت دیکھیے کہ کون سی کتاب وہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، یا کون، آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بات کہ بھائی وہ تو فلاں کتاب پڑھتے ہیں، فلاں کتاب پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں کتاب نہیں ہے اصل انسان کا ایمان اور عقیدہ ہے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ آپ مجھے کوئی بھی کتاب لا کر کے دے دیجئے، قبر پرستوں کی کتاب، رافضیوں کی کتاب، خارجیوں کی کتاب، میں سلف صالحین کے عقیدے کو ثابت کروں گا ان کی کتابوں سے، ان کے عقیدے پر رد کروں گا۔ انسان کا جو عقیدہ منہج ہوگا وہ بتائے گا۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے وہ؟ قرآن سے پڑھ کر کے کون سی کتاب ہے؟ کیا ان کے مدرسوں میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا ان کے مدرسوں کو بخاری کی تعلیم نہیں دی جاتی؟ کیا ان کے مدرسوں کے اندر پورے سیاستہ کی تعلیم نہیں ہوتی؟ سب پڑھایا جاتا ہے۔ مطلب کہاں نقص ہے، کہاں کمی ہے؟ کبھی کتاب کے اندر نہیں ہے، کبھی حدیثوں کے اندر نہیں، نعوذ باللہ، کبھی ان کے عقیدے اور منہج کے اندر ہے کہ اس قرآن کی آیتوں کی اور حدیثوں کی غلط تعویل کر کے، غلط معنی بیان کر کے اپنے کفر اور الحاد اور بدعات اور خرافات کو دنیا کے اندر رائج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے مت کہیے کہ یہ کتاب مت پڑھیے، کتاب پڑھیے نہیں، بخاری بھی دے دیں گے تو بدعت پھیلائیں گے۔ وہ قرآن کے ذریعے سے بدعت پھیلا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے شرک کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ قرآن سے پڑھ کر کے توحید کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری سے پڑھ کر کے توحید کی کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ کتابیں بھی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر۔ لہٰذا اسے دھوکہ مت کھائیے کہ کتاب یہ مت پڑھو، فلاں کتاب مت پڑھو، یہ کتاب پڑھ لو، یہ فلاں کتاب مت پڑھو، یہ کتاب میں دیتا ہوں، اس کتاب کو پڑھ لو۔ نہیں، اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا جب تک انسان کا عقیدہ اور منہج نہیں بدلے گا۔ کتاب بدلنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ میں نے کہا کہ لے کر آؤ، مجھے دے دو خارجیوں کی کتاب، میں سلف صالحین کے عقیدے کو ثابت کر کے رہوں گا، بتاؤں گا، میں ان کے عقیدے کو کا ابطال کروں گا، کیونکہ میرا جو عقیدہ ہے وہ عقیدے کو میں بیان کروں گا، لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ تو آدمی کا جو عقیدہ رہے گا بتائے گا، قرآن پڑھے گا تو بھی وہ قرآن کے ذریعے سے توحید کی کتاب ہے، شرک کو پھیلائے گا، کفر کو پھیلائے گا، حدیثوں کے ذریعے سے وہ جو ہے کفر و ارتداد کو دنیا کے اندر پھیلائے گا، ساری چیزیں ہوں گی۔ لہذا کتاب بدلنے سے عقیدہ نہیں بدل جاتا۔ انسان جب تک اپنے عقیدے کو نہیں بدلے گا، اپنے منہج کو نہیں بدلے گا، اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ کہ یہ خانہ کعبہ کی مثال ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے میں نے مثال دی ہے۔ خانہ کعبہ توحید کا سرچشمہ تھا، ہدی للعالمین۔ اسی خانہ کعبہ کو مکہ کے مشرکین نے شرک اور بت پرستی کا سرچشمہ بنا دیا تھا۔ 360 بت لا کر کے رکھ دیا تھا خانہ کعبہ کے اندر۔ کیا خانہ کعبہ کے اندر کوئی قصور تھا؟ نہیں، قصور تھا مشرکین کے اندر، ان کے اندر ان کا جو عقیدہ ہوا اس عقیدے کے مطابق لا کر کے خانہ کعبہ کو بھی بنا دیا۔ اس لیے جب آپ کا جو عقیدہ رہے گا اس کے مطابق آپ کتاب کو بھی بنا دیں گے۔ اگر کوئی بات آئے گی اس کو آپ غلط تعویل کریں گے، غلط معنی بیان کر دیں گے اور کہیں گے اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس آیت کا معنی اور مطلب یہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان، اس کا عقیدہ اور اس کا منہج صحیح ہونا چاہیے۔ یہ اصل اور بنیادی چیز ہے۔ یہ کتاب تو ثانوی چیز ہے، یہ کتاب ثانوی چیز ہے، اس سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔